أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور ابھی نہیں زندگی کا معمول بنانا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یوں تو اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کو انسان بنائے، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم انسان ہی نہ ہوتے، بلکہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ اللہ کو قدرت تھی کہ جنگلی جانور پیدا تھا، ہم کو اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو پیدا بھی کیا اور انسان بنایا۔ پھر انسان ہی نہیں بنایا، آگے چل کر کے بہت بڑا احسان، سب سے بڑا احسان جو ہم پر ہوا ہے وہ یہ کہ ایمان کی دولت۔ اس ایمان کی دولت کے ملنے میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں، بس اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا اور گھر کے اندر ایمان کی دولت دی۔ میرے بھائی، اگر اللہ جل شانہ نے ہم میں سے کسی آدمی کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ اس کو ایمان والے کے گھر میں نہیں کسی دوسرے گھر میں پیدا کروں گا، چاہے ایمان کی دولت نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے ہم دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی خوشیوں میں ہوتے مگر اسی کفر کیا ہو سکتا ہے جیسے دنیا کے اربوں انسان اسی کفر کی زندگی کو گزار رہے ہیں اور وہی کفر لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم بھی شاید اسی دن۔ وہ انسان بہت نادان ہے، وہ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ انسان بہت ہی کم خیال ہے، وہ انسان بہت ہی ناقدری کرنے والا ہے، جس کو کبھی بھی اس کا احساس نہ ہوا کہ اللہ نے کتنے مشکل امتحان سے ہمیں بچایا اور کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی۔ میرے بھائی ذرا ٹھنڈے انداز سے غور کریں، اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوتا جہاں دولت ایمان نہیں تھی اور وہاں کسی اور کو پوجا جاتا تھا، وہاں کسی اور کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہوں گے، اپنے حساب سے وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں ہمارا حال بھی وہی ہے۔ اور جیسے دنیا کے اربوں انسان، آپ کو معلوم ہوگا اس وقت بھی دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، 7 ارب انسانوں میں سے 5.5 ارب انسان وہ ہیں جو ایمان کی نعمت و دولت سے محروم ہیں، ہم بھی انہیں میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا نہ کر کے ایمان والے کے گھر میں ان کو پیدا کیا، گھر کے اندر ہم کو ایمان کی نعمت دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کا معمول بنا لیں کہ بار بار نعمت ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور تنہائی میں ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہوتا کسی اور جگہ اور اللہ ہم سے یہ فرماتے کہ میں تمہیں اس ایسے ماحول میں پیدا کر رہا ہوں جہاں تمہیں ایمان نہیں ہے اور ایمان پانے کے لیے تمہیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا،
دین کی سچائی کو جاننا ہوگا، اس کے بعد تمہیں قدم اٹھانا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا. اس فیصلہ کرنے میں تم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس فیصلہ کرنے میں تم کو طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی. اس فیصلہ کرنے میں تم کو طرح طرح کے خطرات کا سامنا ہوگا، بلکہ بہت سارا دوبارہ کو چھپ بھی سکتا ہے. میں دیکھوں گا اگر تم کو قربانی دو گے، وہ فیصلہ کرو گے، اس کے بعد پھر تم ایک نعمت ایمان ادا کرو گا. شاید ہم میں سے اکثر لوگ اس میں دھوکہ ہو جائیں. اللہ نے ہم پر فضل فرمایا بغیر کسی امتحان لیے، بغیر کسی ظلم کے برداشت کروائے، بغیر کسی مصیبت کو جھیلنے کروائے، ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائی، یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت ہے. اس کی تفصیل تو ظاہر ہے اس وقت بیان نہیں ہو سکتی ہے. ویسے ہر صاحب ایمان کو کسی نہ کسی درجے پر اندازہ ہوگا، مگر اتنی بات تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی معمول بنا لے، معمول اپنا بنا لے. جب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک زبان پر آئے یا ان کے نام مبارک کی آواز کانوں میں آئے، فوراً پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، اس نے میرا حق مارا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. حدیث الفاظ میں سنا دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جفانی من ذکرت عنده ولم يصلي علیہ، اس انسان نے مجھ پر ظلم کیا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا پھر بھی اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. مدینہ شریف میں مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد سجدہ ہے. اس مسجد سجدہ کی تاریخ یہ ہے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے تھے، صحابی آپ کے ساتھ تھے. چلتے ہوئے آپ اچانک رک گئے. صحابی حیران ہو گئے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو محسوس ہو گیا تو حضور پر وحی آنی شروع ہو گئی. کیونکہ صحابی کے وقت اس کا تجربہ ہوتا رہتا تھا. جب بھی حضور پر وحی آتی تھی کہ آپ کے جسم مبارک کی حالت کیا ہوتی تھی اور آپ کے چہرے اندر کی کیفیت کیا ہوتی تھی، صحابہ اس کو دیکھتے تھے، سنتے تھے اور مشاہدہ کرتے رہتے تھے. تو جب صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا، اس پر پسینے کے قطرات تھے، کب کبھی تاری تھی، بدن آپ کا گھبرا رہا تھا، جو وحی کے ہوا کرتا تھا. عبدالرحمن سمجھ گئے کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے. رک گئے کیونکہ ان کو تجربہ تھا کہ وحی نازل ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا. آیتیں نازل ہوتی تھی، آیتیں سنا دیتے تھے. کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ ہوتا تھا وہ سنا دیتے تھے، کسی چیز کے لازم ہونے کا فیصلہ ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے. صحابہ انتظار میں رہتے تھے. عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں انتظار رکھتے رہا. جب آپ علیہ السلام کی حالت معمول کی ہو گئی اور وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو بجائے اس کے کہ آپ کچھ فرماتے آپ نے فوراً نماز کی نیت باندھ دی. حالانکہ نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، پر آپ نے فوراً اللہ پر نیت باندھ دی. میں بھی کھڑا دیکھتا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی مگر معمول کے خلاف بہت لمبا سجدہ کیا. اتنا لمبا سجدہ کیا عبدالرحمن یہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا شاید اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یہ تو سجدے کی حالت میں اتنا لمبا سجدہ نہیں ہوا کرتا ہے. طرح طرح کے وسوسے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک میں آتے رہے. بہرحال اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی. سلام پھیرنے کے بعد پھر عبدالرحمن بھی تعجب میں تھے کہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا. اور حضور نبی علیہ السلام بھی بیان فرمانا چاہتے تھے. چنانچہ آپ نے فرمایا عبدالرحمن جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام. اور سلام کے بعد اللہ تعالیٰ شامل یہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات پر کہ میری امتی کو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ملیں گی. اسی خوشی اور شکرانے میں نے یہاں یہ دور کرنا اور اتنا لمبا سجدہ. جس جگہ اللہ کے نبی نے یہ نماز پڑھی تھی سجدہ کیا تھا اس جگہ جب مسجد بنائی گئی اس مسجد کا نام آج بھی مسجد سجدہ ہے. چنانچہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاضر تھے. اللہ تعالیٰ بار بار وہاں حاضر سب کو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو وہاں کی زیارت نصیب ہو. ہمارے ساتھ کشمیری حاجی تھے، وہ بیمار ہو گئے تو ان کو ہسپتال لے گئے. ہسپتال میں بیمار کو اندر داخل کیا گیا. اس نے اتفاق کیا کہ وہاں کشمیر کے ڈاکٹر تھے اور وہ آئے ہوئے مدینہ شریف میں اور دعوت کے ساتھی بارہ وہ دعوت کے ساتھی تبلیغی
وہاں مدینہ طیبہ میں ڈاکٹر تھے، پیشنٹ کو تو ہسپتال میں اندر لے گئے تو ہم باہر کھڑے تھے. باہر شہر میں ہم چڑھ رہے تھے تو ایک پولیس والے سے میں نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں مسجد سیدہ. مسجد سیدہ تو جو ہی میرے خیال آیا مسجد سیدہ، مسجد سیدہ کے ساتھ تاریخ ذہن میں آ گئی اور وہ واقعہ بھی ذہن میں آ گیا. تو ہمت کے اندر جانے کی اور جب اندر پہنچے تو میرے بھائی کوئی آدمی کتنا ہی کمزوری من والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزوری من والا کیوں نہ ہوگا، بہرحال کچھ نہ کچھ کیفیت تو داری ہوتی ہے. تو اس مسجد میں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تو خیال آیا اس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ لمبا سجدہ کیا اور اسی جگہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ شام اس پر 10 رحمتیں نازل کر دے گا. پھر ہم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. بہت کم زندگی میں نمازوں کا ایسا لطف آیا جیسا لطف 2 رکعت نماز میں اور یہ ہر ایمان والے کا ہوگا. تو میرے بھائی جب بھی حضور کا نام مبارک زبان پر آئے تو ضرور پڑھنا چاہیے اور جب ان کا نام مبارک کانوں میں آئے تو ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب درود کہیں سے پڑھا جاتا ہے تو میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور جب میری قبر پر درود پڑھا جاتا ہے تو میں خود سنتا ہوں. من صلی عند قبری سمعته ومن صلی ناریته لبته. پہاڑوں سے دور دراز کے خطوں سے دور دراز کی ایمان والوں سے ہمارا درود ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور ہمارا نام بھی وہاں آ جائے اور ہمارے والد کا نام بھی وہاں آ جائے. اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا ہو. جب وہاں درود پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا فلاں بندے فلاں کے طرف سے آپ کے بارگاہ میں درود. میرے بھائیو یہ اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں اور وہ آ چکا ہے کھلنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے ازواج مطہرات کی توحید ہو رہی ہے. ہمارے دل میں تو کم سے کم ان کی محبت کی سطح اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگوزی ہونی چاہیے اور ہماری زبانوں میں درود آنا چاہیے. تو فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل حدیث کتاب ہے اس میں بھی حدیث ہے اور ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھی جاتی ہے مشکوہ شریف اس کے آخری پیج پر یہ حدیث ہے. صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی. خوشخبری اور مبارک اس انسان کو خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. حضرات صحابہ کرام کے متعلق ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر ہزاروں ایمان والوں کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کر کے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. اور انشاءاللہ ہمارا نام اس فہرست میں چاہے آخری سطر میں کیوں نہ ہو اور آخری درجے میں کیوں نہ ہو ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہے جن کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارک کیا. اس حدیث کا اگر اصلی ترجمہ سنیں گے تو اس طرح سے ہوا. مسند احمد بن حنبل میں جہاں پر یہ حدیث ہے وہاں حدیث کا انداز اس طرح سے ہے جس کا ترجمہ میں کر کے دکھاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں بہت مبارک اس انسان کو جس نے میری زیارت کر لیا مجھے دیکھا اور ایمان بھی لایا. آگے فرمائیں اور مبارک بہت ہی مبارک بہت ہی مبارک بہت ہی زیادہ مبارک بہت ہی زیادہ مبارک بہت ہی زیادہ مبارک بہت ہی بہت مبارک ہے اس انسان کو اس ایمان والے کو جسے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہو میرا نبی انشاءاللہ. میرا بھائی ہمارا نبی ہم کو مبارکبادی 7 مرتبہ مبارکبادی کا میڈل دے رہے ہیں. آپ ایمان والے کیوں سمجھے گا کچھ نہیں. اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے بہت بڑی دولت عطا کی. اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو ایمان ہے. انسانوں کے پاس عہدے ہوتے ہیں کرسیاں ہوتی ہیں عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں حکومتیں ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. سب کچھ فنا ہونے والا یہی رہنے والا ہے. سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اگر ہے
दौलत ईमान। मेरे भाई मैं बड़ी अहमियत के साथ ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा न हो ऐसे हालात आप पर आए कि आप अपनी ईमान का सौदा करने लगे। ऐसा न हो कि आप पर प्रेशर आए और आपने अपनी ईमान के सामने घुटने टेक दिए। ऐसा न हो कि आपके सामने लालचें आए और एक तरफ से आपको या तो ईमान पर रहना, ईमान छोड़ना है, उस वक्त आपको फैसला करना होगा आप अपनी ईमान पर बाकी रह पाएंगे। हो सकता है आपकी मुलाकातों के दौरान आपसे ऐसे मुतालबे होंगे, आपको ये काम करना होगा और उस काम के करने पर आपका ईमान खत्म हो जाएगा। उस वक्त आपको समझ पैदा करना होगा आप अपनी ईमान को बचाएंगे या आप अपनी मुलाकातों को बचाएंगे। हो सकता है आप पर प्रेशर आएगा कि या तो ये करो वरना ईमान छोड़ना होगा। उस वक्त आपको फैसला करना होगा आप अपनी ईमान को बचाएंगे या प्रेशर को कबूल करेंगे। दुनिया में हमेशा अहले ईमान पर मसाइल आए, अब भी आ सकते हैं और आइंदा भी। मतलब कसीर मिन अहलिल किताब तो यरदूनकुम मिन बादि ईमानिकुम, बहुत लोग चाहेंगे तुम अपनी ईमान की दौलत से महरूम हो जाओ और वो तरह तरह की कोशिशें भी करेंगे। उस वक्त ईमान वाले को समझना होगा कि मुझे जो दौलत मिली है, मुझे ये दौलत बचानी है या किसी दुनियावी मफाद के लिए, किसी ओहदे के लिए, किसी मुलाजमत के लिए, मुलाजमत देने के लिए या मुलाजमत बचाने के लिए मुझे अपनी ईमान का सौदा करना है। जब आपसे मुतालबा होगा कि आप खुद और आप अपने स्कूल के बच्चों को ये चीजें पढ़ाएं और उस चीज को पढ़ाते हुए आपका ईमान छिन जाएगा और आप बच्चों का ईमान भी छीनने का सबब बनेंगे, उस वक्त आपको फैसला करना होगा कि आप अपनी ईमान पर कायम रहेंगे या नहीं। मेरे भाई दौर वो आ चुका है कि ईमान वाला अब टीका लगाने लगा है। दौर वो आ चुका है कि ईमान वाला अब कुफ्र के अमाल करने लगा है, जिन अमाल के नतीजे में उसका ईमान बाकी नहीं रहता। और चाहे इंसान समझता रहे मैं भी मुसलमान हूँ, मगर ईमान नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम भी ईमान वाले, हकीकत ये है कि उनका ईमान खत्म हो चुका है। ये मुस्तकबिल के वो मरहले तुम फैसले करेंगे कि हम अपनी ईमान पर बाकी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और वो मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ हालात में ये तकाजे आएंगे और मुतालबे सामने आएंगे, कहीं प्रेशर की शक्ल में, कहीं लालच की शक्ल में, कहीं औदू की शक्ल में और कहीं किसी और शक्ल में। उस वक्त आपको फैसला करना होगा आप अपनी ईमान पर बाकी रहेंगे या नहीं। दुनिया में ईमान के लिए कुर्बानी देने वाले भी पाए गए हैं और दुनिया में ईमान का सौदा करने वाले भी पाए गए हैं। दुनिया में प्रेशर कबूल करके ईमान को छोड़ने वाले भी पाए जाते हैं और दुनिया में हर किस्म की लालचों को लादे मार करके अपने ईमान को बचाने वाले भी पाए जाते हैं। हर दौर में रहा है आज भी। अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत नेमत अता फरमाई। अब हम में से हर शख्स पर फर्ज है, हर शख्स पर लाजिम है इस ईमान के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी को गुजारें। ईमान के नतीजे में इबादत, ईमान के नतीजे में अखलाक, ईमान के नतीजे में माशरती जिंदगी, ईमान के नतीजे में मुलाजमत है। कैसी ईमान वाले की होनी चाहिए? जिंदगी के हर शोबे में हमको मुसलमान बन करके जीना है, मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारनी है, खुद भी मुसलमान रहना है और अपनी अगली नस्ल के मुसलमान रहने की फिक्र करनी है। मेरे भाई हज़रात उलमा ने सुबह से अब तक और आपके बाद भी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ दीन के शोबों पर सारी बातें बयान की हैं। बस उन्हीं बातों में से एक अहम बात ये भी है कि अल्लाह ने अगर आपको औलाद अता की है तो जैसे आप अपनी औलादों की तालीम की फिक्र करते हैं करनी चाहिए, अपनी औलादों की सेहत की फिक्र करते हैं जरूर करनी चाहिए, आगे चलकर आप अपनी औलादों के निकाहों की फिक्र करेंगे जरूर करेंगे, करनी भी चाहिए। और आगे चलकर जैसे आपको फिक्र होगी हमारे औलाद रोजगार वाली हो, फिक्र करनी चाहिए। इसी तरह से आपको इसकी भी फिक्र, बल्कि सबसे ज्यादा फिक्र इसी की होनी चाहिए कि आपकी ये औलाद आगे चलकर मुसलमान रहेगी भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालीम उस चीज को मिले, इस चीज की मिले जिसके नतीजे में उनका ईमान छिन जाएगा। अब तो नई तालीम भी माली से वही आती है जिसमें सीधे कुफ्र है। तो यहाँ के सारे पढ़ने और पढ़ाने वालों को, उसे पढ़ाने वाले हमारे भाई हैं, पढ़ने वाले हमारे बच्चे होंगे, उनको फैसला करना होगा कि वो अपने ईमान को बचाएंगे या अपनी मुलाजमतों के नतीजे में उसको कुफ्र किया। जैसे मुश्किल हालात का सामना हज़रत साहबे किराम को करना पड़ा अपने जमाने में, जैसे मुश्किल हालात का सामना बाद के हर दौर में करना पड़ा अपनी ईमान की बुनियाद पर आज जा सकता है। और उस वक्त हमको फैसला करना होगा सच्चा ईमान वाला वो है जो बड़ी से बड़ी लालच को दांत मार कर फेंक दे और अपने ईमान को बचा ले। और ऐसे भी नादान होंगे जो अपने ईमान को बचाने के बजाय ईमान का सौदा कर लेंगे और कुफ्र इख्तियार कर लेंगे अपनी मुलाजमतों की वजह से,
اپنے عہدوں کے لیے، اپنے دنیاوی دولت کے لیے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت آئے گا اس میں رجل مؤمن و انسی کافر، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ مثلا فرض کیجئے ایک انسان نے صبح کو فجر کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد پھر اپنی ڈیوٹی میں گیا اور وہاں ڈیوٹی میں کفر کر کے واپس آ گیا، تو صبح کو گیا تو مومن ہے، شام کو واپس آئے گا کافر۔ میرے بھائی جذباتی گفتگو کا مسئلہ نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا مسئلہ ہے کہ ہم اس فیوچر کی طرف جا رہے ہیں جس فیوچر میں ہم سے ہمارے ایمان کے متعلق امتحانات آئیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پہلے ایمان کے امتحان سے تو ہم کو بچایا، لیکن اگلے امتحان آ سکتا ہے سامنا ہے۔ پہلا امتحان کون سا ہے؟ ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اور اس کے بعد ہمیں خود ایمان کو ڈھونڈنا ہے اور اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے کی قربانی دینی تھی۔ اللہ نے اس امتحان سے تو ہمیں بچا لیا، اب آگے اس ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں وہ امتحان آگے ہے۔ اس میں خاص طور پر جتنی نوجوان نسل ہے، ان نوجوان نسل والوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جس فیوچر کی طرف جا رہے ہیں، اس فیوچر میں جہاں آپ اپنی تعلیم کی فکر، اپنا کیریئر بنانے کی فکر ہوگی، اچھی تعلیم اور اچھا کیریئر بنانے کے جہاں پر شوق اور فکر ہوگا، وہیں آپ کو یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیریئر بناتے بناتے میں اپنی ایمان کا سودا کر دوں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی میرے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے، مرتد ہونا چاہتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ کو قدرت ہے کہ نئی قوم اسلام میں آئے گی جن کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، وہ میرے دین کے لیے ہر قسم کی جدوجہد و مجاہدہ کرنے کے تیار ہوں گے، میرے دین پر چلتے ہوئے ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اور شوق و جذبے کے ساتھ میرے دین پر چلیں گے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے اور اپنے حساب سے انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، بعد میں وہی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہیں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ تاریخ میں ہزاروں واقعات ہیں، سب کے حوالہ دینے کا وقت نہیں ہے، میں مختصر بتاتا ہوں کہ ایک قوم اٹھی تھی، ان کو کہتے تھے تاتاری قوم، اور تاتاری قوم کا سربراہ تھا چنگیز خان، جس کا اصل نام تھا تموجن۔ یہ 12-13 سال کا لڑکا تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بنا، بعد میں اسے فوج کھڑی کی، تاتاری فوج وجود میں آئی ہے، اس نے پہلے پورے چائنا کا تہس نہس کر دیا تھا اور لاکھوں انسانوں کو مار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بڑھ گئے ہیں مسلمان ملکوں کی طرف، مسلمان ملکوں کی طرف بڑھ کر کے پورا افغانستان، پورا ایران، پورا عراق تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور بخارا کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے چنگیز خان نے اعلان کیا تھا میں آسمان والے کی طرف سے تم پر قہر بن کر آیا ہوں، اور کل شام تک بغداد شہر میں نہ کوئی انسان بچنا چاہیے اور نہ کوئی مکان باقی رہنا چاہیے، اگلے دن شام تک صاف ہو گیا تھا صاف۔ پھر اسی تاتاری قوم کا ایک آدمی تھا ہلاکو خان، وہ جب بغداد میں حملہ آور ہوا ہے تو 14 لاکھ مسلمانوں سے شہید کر دیا، 20 لاکھ مسلمانوں میں سے 14 لاکھ ختم ہو گئے تھے، اور ان 14 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں سال تک پڑی رہی، اور ہڈیوں کا بار دن کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے گویا پورا عراق، پورا ملک شام، مصر، فلسطین تمام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب انسان انہیں مارے، کچھ لوگ کہتے ہیں تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ انسان مارے ان تاتاریوں نے، اور بعد میں اللہ نے نظارہ یہ دکھایا اسی تاتاری قوم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور ساری کے ساری قوم مسلمان، ان تاتاریوں میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا جو اسلام سے محروم رہا ہے۔ آیا یونس تاتار کے افسانے سے پاؤ جب پاس میں مل گئے کعبۃ الصنم کھانے سے۔ میرے بھائی اللہ کو طاقت ہے، اگر ہم نے اس ایمان کی ناقدری کی اور ہم ایمان سے محروم ہو گئے تو جو ایمان کو مٹانے والے بعد میں مٹاتے وہ خود ایمان والے بنتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے بھائی تم آگے چل کر کے تعلیم پڑھنے کے لیے اداروں میں جاؤ گے، تم یونیورسٹیوں میں پہنچو گے، تم باہر کے کالجوں میں جاؤ گے، وہاں تم کا اپنا ماحول بھی ہو سکتا ہے، گھروں کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، وہاں اپنی ایمان کی حفاظت، وہاں تم کو نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا،
तुम अगले माहौल में जाओगे, वहां कहीं जॉब करोगे, कहीं तालीम पढ़ोगे, कहीं खेलने के लिए जाओगे, किस किस शोबे में जाओगे, हो सकता है वहां तुम्हारा कैरेक्टर बर्बाद हो जाए। उस वक्त अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना, अपने आप को ड्रग से, अफेयर से, गलत फ्रेंडशिप से, आवारगी से, फैशन परस्ती से, म्यूजिक से, डांस से और तमाम उन चीजों से जिनसे अल्लाह नाराज होते हैं, उनसे अपनी हिफाजत। और अगर तुमने अपनी हिफाजत करने में तुम कामयाब हो गए तो फिर उसके बाद वाली तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और अगर तुम इसमें नाकाम हो गए, यानी तुम अपनी ईमान को न बचा सके या अपने किरदार को न बचा सके और तुम फासिक व फाजिर मानकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने, तो अगली वाली जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। ईमान से तुम महरूम हो जाओगे। हो सकता है अल्लाह हिफाजत फरमाए कि जहां चारों तरफ से इस्लाम के झंडे थे वहां कुफ्र रहते। इसलिए अहद करके उठो, या अल्लाह कुछ भी हो जाए आपका दामन अपने हाथ से नहीं छोड़े। कुछ भी हो जाए आपके नबी के दामन अपने हाथ से नहीं छोड़े। कुछ भी हो जाए हम पढ़ते रहेंगे मोहम्मद, और कुछ भी हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो तकाजा है तकाजा हम पूरा करेंगे। ना वो हरकत करेंगे जिसके नतीजे में मोहम्मद का दामन हमारे हाथ से छूट जाए, ना वो एक्शन करेंगे जिसके नतीजे में हुजूर का दामन हमारे हाथ से छूट जाए, ना वो कलमात पढ़ेंगे मुझसे। याद रखें खुद फैसले नहीं करने हैं, ये करने से कुछ नहीं होगा, वो करने से कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह से समझना है ईमान जैसी बहुत ताकतवर चीज है, इसी तरह से ईमान बहुत हसास चीज भी है। वो बार दफा बहुत मामूली सी चीज से ईमान निकल जाता है। किसी ने अगर ये किया तो ईमान खत्म हो गया, अगर कुफ्र का धागा बंधा तो ईमान खत्म हो गया। ये ऐसा ही है जैसे कोई इंसान अगर समझ नादानी के साथ ये समझने लगे कि पानी का एक गिलास पीने से कुछ नहीं होता, फायदा होता है, जूस का गिलास पीने से फायदा होता है, दही का गिलास पीने से फायदा होता है। इसी तरह से अगर एक गिलास में से कम एक चमचा अगर तेजाब में पिया जाए उससे कोई फायदा होगा? तो जवाब है कि तेजाब लिक्विड जरूर है, मगर तेजाब न पानी है, न जूस है, न ये शरबत है, वो तो जहर है। और जबान पर एक कतरा में अगर गिरेगा तो जबान के टुकड़े कर देगा। तो तेजाब इसी तरह से दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईमान के लिए तेजाब, और इंसान नादानी के साथ साथ इससे कुछ नहीं होगा, जनाब ये मकसद हो जाए। बहरहाल अहद करके उठे कि हम अगली जिंदगी मोमिनाना जिंदगी गुजारें। चाहे तुम किसी भी इदारे में पहुंचो, चाहे किसी कॉलेज में पहुंचो, चाहे किसी शोबे में जाओ, चाहे तुम अफसरी की जिंदगी गुजारने वाले बनो, चाहे तुम्हारे कंधों पर सितार लगे हुए हो, और चाहे तुम्हारे बैरट बंधे हुए हो, और चाहे तुम बिजनेस में कर रहे हो, किस शोबे में भी जाओगे ईमान वाला बन करके जिंदगी गुजारना, यही यहाँ का मैसेज है। मदरसे यही चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे दीन की तालीम पढ़ें और मुसलमान जो है वो ईमान की अजमत और दीन की कदर कीमत को पहचानने वाले बने। मेरे भाई दुनिया में ईमान का सौदा करने वाले भी हजारों। अभी कुछ दिनों पहले किसी आदमी ने मुझे फोन पर कहा, वो कहता है जनाब मैं अजीज बन गया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ अजीज बन गया? 5.5 अरब जहन्नम में जाके तुम भी जाओ, इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा। और तू एक अजीज बन गया, इधर से हजारों आ। अच्छी तरह से समझें, ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है, हजारों इंसान इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और सारी दुनिया में। और आज के दौर में भी जबकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर तरह तरह के हमले होते हैं, सिर्फ इस गर्ज के लिए कि दुनिया के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुतनफ़िर हो जाए और उनकी दीन की तरफ माइल न हो। इस्लाम की गलत इमेज पेश की जाती है ताकि लोग इस्लाम के करीब ना आए। इसके बावजूद दुनिया में जब भी कोई इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह की सलात सीरत मुबारक पढ़ता है, उसके बावजूद जब भी कोई इंसान इस्लाम का मुताला करता है उसका दिल खुल जाता है। आज हजारों इंसान रोजाना इस्लाम के दामन में हम जा रहे हैं और उनको कोई मुसलमान दावत नहीं दे रहा है। वो तो इस्लाम अपनी खूबी की वजह से उनको अपनी तरफ खींच रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाकीज़ा किरदार और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा अखलाक और उनकी मुमताज शख्सियत, इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा बाअखलाक, इस कायनात में मोहम्मद रसूल से ज्यादा रहमदिल, इस कायनात में मोहम्मद रसूल से ज्यादा खूबियों और कमालात वाला इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छी तरह से सुन लें, दुनिया के तमाम मज़हबों के तमाम बड़े बड़े सरबराहान ने बार बार ऐलान किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी कामिल। मैंने वेदों में भी पढ़ा, लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अक़दस कैसी है। बल्कि मैंने ये भी किताब में पढ़ा कि राम के पास कोई इंसान पहुंचा है, उससे पूछा कि जनाब खुदा तक पहुंचे, परमिशन तक पहुंचने के लिए कितने स्टेज पार करते हैं? उसने कहा 14 सीढ़ियां चढ़नी है। उसने पूछा कि वो 14 सीढ़ियां कोई चढ़ पाया?
تو جواب میں کہا کوئی نہیں چڑھ پائے. اس نے کہا کوئی انسان ہے دنیا میں جو چڑھ پائے گا؟ اس نے کہا ایک ہے جو ابھی آیا نہیں ہے، وہ آگے آئے گا، وہ محمد ہے، اور وہ پتھروں کی زمین پہ پیدا ہوگا. پھر شخص نے پوچھا اس کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کے باپ کا نام ہوگا پرسنا، یعنی عبداللہ. اس کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کی ماں کا نام ہوگا شانتی بن آمینہ. اس نے پوچھا جناب پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ کھجوروں کی زمین کی طرف چلا جائے گا. کھجوروں کی زمین مدینہ کی زمین ہے. اس نے پھر پوچھا جناب آگے کیا ہوگا؟ جو اس کو مانے گا وہ سورگ میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا. سلام محمد رسول اللہ کو. تو محمد رسول اللہ کے نغمے اور ان کے ترانے کفرستانوں میں بھی گائے، اور وہاں بھی اعلان ہوتا رہا ہے محمد رسول کی ذات اقدس کیا ہے. تو میرے بھائی عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں چھوڑ. ہمارا تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کا تعلق ہے. ہمارا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے زبان سے بہت گناہ کیے ہوں گے، میں نے آنکھوں سے بہت گناہ ضرور کیے ہوں گے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت ناراضی کے کام ضرور کیے ہوں گے، مگر یا اللہ یہ پیشانی آپ کے علاوہ اپنے کسی کے سامنے نہ جھکائی ہے نہ آئندہ جھکائی. اور ہم نے اپنی زبان پر محمد کے علاوہ کسی اور کا نام رکھ لیا ہے تو نہیں کہ اپنی ایمان پر علی هذه شهادت نحیا وعليها نموت انشاءاللہ. میرے بھائی پہلی بات کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں سمجھنا ہے اسلام ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں کا حرام کرتا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے. اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ قرآن اور تفصیل سے بیان کرتے رہتے ہیں. اسلام ہم مسلمان ہیں، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم مسلمان ہیں، زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر لازم ہے. ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مالدار مسلمان پر حج کرنا فرض ہے. ہم مسلمان ہیں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کمائی میں سورسز کو دیکھو، اس میں حرام چیز نہیں آنی چاہیے. اگر تم ملازمت کر رہے ہو تو کرپشن نہیں ہونا چاہیے. تم اگر بزنس کر رہے ہو تو فراڈ بزنس مت کرنا. تم اگر مزدوری کر رہے ہو تو صحیح طرح سے مزدوری کرنا. تم اگر ٹھیکیداری کر رہے ہو تو قوم کو دھوکے مت دے دو. فراڈ ٹھیکیداری کر کے اور رشوتوں کی بنیاد پر غلط چیزیں تیار کرو گے، غلط پھول بناؤ گے، غلط بیٹے کے بناؤ گے، صرف اپنا پیسہ ہرگز نہیں. ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ خالق کے ساتھ بھی اپنا رویہ ٹھیک کرو اور مخلوق کے ساتھ بھی اپنا رویہ ٹھیک کرو. ہمارے ہاتھوں سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی چاہیے. ہمارا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہمارا نبی ہمیں حکم دیتا ہے ہم انسانوں کے لیے رحمت بنے. یہ ہمارا اللہ ہم سے حکم دیتا ہے، ہمارا نبی ہمیں حکم دیتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اسلام انسان کو رحمت بناتا ہے نہ کہ زحمت بناتا ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا اخلاق اچھے بناؤ، جیسے اللہ نے حکم دیا کاروبار روزی حلال کماؤ، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ گھریلو زندگی کو اخلاق والی زندگی بناؤ، جیسے اللہ اور اللہ کا نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ حکم پورے. اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں ایمان والوں کے لیے حرام کر دی ہیں. ان حرام چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. اور حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو بندوں کے لیے حرام کر دی گئی وہ شرک ہے. ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے وہ سمجھے کہ شرک کی کون سی قسمیں کہاں کہاں پائی جاتی ہے اور ہم کہاں اس شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا. اسلام میں دوسرا بدترین جو ماں باپ کے نافرمانی ہے، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے تمہارا اگر نکاح ہو چکا تو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. تو تمام شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کریں. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اگر اللہ نے تم کو اولادیں عطا کی ہیں تو جیسے اولاد کی صحت، اس کی تعلیم، اس کے اخلاق، اس کے روزگار کی فکر کرو گے، ویسے اس کے دیندار بننے کی بھی فکر کرو گے. ناکام ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم تو دی مگر ان بچوں کو دیندار نہیں بنایا. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جیسے شرک سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اسی طرح سے شراب اور شراب کی طرح کے تمام منشیات ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. لعنت کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 انسانوں پر، شراب لانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کا کاروبار کرنے والے پر، شراب کیا 10 انسانوں پر لعنت کی ہے. اسی طرح سے تمام منشیات جو منشیات لانے والے، پہنچانے والے، کیا پہنچانے والے، دوسروں کو ملانے والے 10 انسانوں پر لعنت.
جیسے یہ منشیات اسلام میں حرام کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے سود اسلام میں حرام، رشوت اسلام میں حرام. تمام وہ ہمارے بھائی جو دفتروں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے اچھی طرح سے سن لیں، اچھی طرح سے سن لیں. اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنتیں ہیں تم پر اگر تم اپنے آپ کو اس کرپشن سے نہیں بچاؤ گے، چاہے تم افسر ہو، چاہے تم ملازم ہو، چاہے تم چپراسی ہو. وہ انسان بدترین انسان ہے جو اپنی کرسی کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے. وہ انسان بدترین انسان ہے جو اپنے عہدے کو استعمال کرتا ہے انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اس کائنات میں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں ان پر. اللہ فرما رہے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے. اے انسانوں تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، عادلانہ زندگی گزارنے کی عہد کریں. اسلام نے جو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمام حرام چیزوں کو سمجھو اور اسے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. اس میں مالیات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں جنسی بے قراری بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ سمجھے کہ میرے اللہ نے اور میری نبی نے کون کون سی چیز میرے حرام کی ہے، مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. آج کے نوجوان لڑکوں میں یہ جو غلط تعلقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، غلط فرینڈشپ اور نامحرموں پر عشق بازی کا، نامحرموں کے عشق بازی کا اچھی طرح سے سمجھیں یہ لعنت والا عمل ہے اور اس کے نتیجے میں تمہاری اپنی زندگی جلدی نہ برباد ہوگی. اس لیے برباد ہوگی کہ جو انسان حرام ذریعے سے لذت پاتا ہے اللہ تعالیٰ حلال لذت اس کو محروم کرتے ہیں. اگلی زندگی تمہاری سکسیسفل نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے جوانی میں اپنے آپ کو گندگی میں ڈبو دیا. لہذا جن نوجوانوں کی جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو نوجوان غلط تعلقات سے بچے ہوئے ہیں، نامحرم کے ساتھ افیئر سے بچے ہوئے ہیں، ڈرگس سے بچے ہوئے ہیں، شراب خوریوں سے بچے ہوئے ہیں، چوریوں سے بچے ہوئے ہیں، شکر پڑھیں اور آئندہ اپنی اور حفاظت کریں. اور جو نوجوان ان میں سے کسی بھی خرابی میں مبتلا ہو چکے ہوں تو میرے بھائی آج تم کو اس خرابی سے اپنے آپ کو نکالنا بہت آسان ہے. کل کو مشکل، اس کے بعد اور مشکل، اس کے بعد اور مشکل، جہاں تک کہ تم اپنے آپ کو اس خرابی سے نہیں نکال سکو. تمہاری جوانی کی زندگی ہے، تمہارے شوق ہے، تمہاری اپنی زندگی اچھی بننی چاہیے، تم چاہتے ہو تمہارا کیریئر بہتر ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمہارے والدینوں کی دل میں تمہاری فکر ہے، خود تمہارے اندر تمہاری فکر ہوگی. یاد رکھیں کسی جوان کا سب سے بڑا ہمدرد اس دنیا میں اگر کوئی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. تمہارے والدین ادھر تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنا ہمدرد ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ کو بہت فکر تھا اپنی امت کے جوانوں کا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. اس لیے بڑے غمناک انداز میں کیا کہتے ہیں لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے، وہ فاسق و فاجر بن جائیں گے، یعنی وہ بدکاریوں میں ہوں گے، وہ زناکاریوں میں پھنسیں گے، وہ چوریاں کریں گے، وہ فراڈ کریں گے، وہ گھر کے سامان بیچیں گے، وہ پیچھا کریں گے، وہ غلط چیزیں دیکھیں گے. جیسے آج کے نوجوان راتیں گزارتے ہیں، کہیں پبجیاں کھیلتے ہیں، کہیں چیٹنگیں کرتے ہیں اور کہیں لاٹریاں کھیلتے ہیں اور نام ان کا رکھا ہے کہ صاحب تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا بنے گا جو تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ہمارے نوجوان کیسے بگڑیں گے جب ہمارے ماحول کے اندر کوئی خرابی نہیں تو کیسے بگڑیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا. اور ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام سہارا دیتے ہیں کسی طرح سے نوجوان برائی سے اپنے آپ کو بچائے اور فرماتے ہیں 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. تو تم میں سے جو جوان یہ میں سے کسی بھی خرابی کو مبتلا ہے میرے بھائی تم یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اتنے اہل علم تم کو دین سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. عہد کر کے اٹھو یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو خرابی سے نکال دیں گے، اس کے نتیجے میں اگلی تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. وعدہ کرو اللہ کے بعد کہ یا اللہ میں اب تک اگر بچا ہوا ہوں تو آئندہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اگر میں سے کوئی غلطی اب تک ہوئی ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ شام معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی انسان گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم دیوبند میں پڑھ رہے تھے اور حدیث کا سبق شروع ہوا تو حدیث جب آئی ہے سبعۃ فی ظل العرش، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. مجھے بڑی بیقراری ہوگی یہ دیکھنے کے لیے میں دیکھوں گا 7 آدمی کون ہے تو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. جیسے ابھی پرسوں میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا آپ نے پرچہ دیا، وہ کہتا ہے جی ہم نے سنا ہے کہ 70 آدمی قیامت 70,000 آدمی قیامت کے دن
बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। हमें बताइए वो 70,000 आदमी कौन है और उनकी खूबियां क्या होंगी। तो सेम इसी तरह से जब हदीस का सबक हो रहा था और हदीस आई सब सात आदमी क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे, तो मुझे बड़ी बेकरारी होगी ये देखने के लिए कौन कौन सात आदमी हैं। तो मेरे भाई ताज्जुब होगा और बहुत खुशी भी होगी कि पहले नंबर पर आया वो आदिल हुक्मरान, जो हुक्मरान अवाम की बहबूद और फलाह के साथ हुक्मरानी कर रहा हो, जैसे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु न कि आज के जालिम। और दूसरे नंबर पर क्या फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे दूसरे नंबर पर वो जवान होगा जिस जवान ने अपनी जवानी बुराइयों से बचा दी। तुम्हें इतना बड़ा मेडल मिलने वाला है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि में क़यामत के दिन अपनी जगह से हट नहीं सकोगे जब तक 5 बातों का जवाब नहीं दोगे। और 5 बातों में से एक की जवानी कैसे गुजरी। जैसे मेरे नौजवान भाइयों, तुम अपने वालिद का फ्यूचर हो, तुम अपनी कौम का फ्यूचर हो और दीन के बदल से आए हो। तुम अगर मदरसों के साथ जुड़े हुए नहीं हो, तुम कॉलेजों स्कूलों में हो, तो तुम्हारा फ्यूचर ईमान के एतबार से भी खतरे में है और तुम्हारा कैरेक्टर भी खतरे में है। तुम्हारी बुरी आदतें लगने तुम्हें खतरा है। उसे अपने आप को बचाने का अहद करके यहाँ से उठो और ये सोच करके उठो कि मुझे अपनी जवानी को दावदार नहीं होने देना है। अगर तुमने ये अहद यहाँ किया और ये अहद करके उठे और उसमें कामयाब हो गए, तो समझो कि तुमने एक बहुत बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का किया और तुमने कामयाबी का रास्ता इख्तियार कर। और आगे हमेशा अपने उलमा के साथ जुड़े रहना, दीन के काम करने वालों के साथ जुड़े रहना, चाहे दावत तबलीग के साथ जुड़े रहो, चाहे बुजुर्गों के साथ जुड़े रहो, मकतब के साथ जुड़े, मदरसे के साथ जुड़े, तो तुम्हारा ईमान बचेगा। वरना ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ तो दीन की बात सुनकर निकले और आगे किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में चले गए या बाहर के किसी शहर में पहुंच गए, वहां के कुफ्र के तूफानों में तुम्हारा कमजोर ईमान सिद्धों की तरह बह जाएगा और तुम बता नहीं सकोगे अपने ईमान को। और तुम्हारा ये किरदार जो है वहां के गंदे माहौल में ड्रग्स का शिकार हो सकता है, आवारगी का शिकार हो सकता है, दानश और बदकारियों का शिकार हो सकता है। अगर तुमने यहाँ से अहद और अहद पर कायम रहे तो समझो तुमने आज के इस जलसे में शरीक होने का बहुत बड़ा फायदा उठाया। इससे पहले हमारे भाइयों ने जो बातें कही हैं उनको याद रखें, ऊपर अमल करने का इरादा करें। अब की बात भी इंशाअल्लाह हमारे रफ़ाक़ा आपसे दीन की बात करेंगे, तो तवज्जो के साथ सुने और तवज्जो के साथ उस पर अमल करने का अहद करके उठें। मैं हदीस सुना करके ये बात खत्म करता हूँ और वो हदीस दिल के कान से सुने और सारी जिंदगी के लिए अपने पल्ले में बांध करके रखें इस हदीस को। और इस हदीस का जो मैसेज है वो मैसेज ज़हन में हर वक्त रहना चाहिए। तो अगर ये मैसेज हमारा हर वक्त हमारे ज़हन में रहा तो इंशाअल्लाह अगली जिंदगी चाहे तुम जिस माहौल में भी जाओगे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाओगे, बशर्ते कि इस हदीस का जो मैसेज है वो मैसेज तुम्हारे ज़हन में रहा। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे, दीन फैला चुके थे, सारा अरब इस्लाम में दाखिल हो चुका था, आपने हज किया और हज के मैदान में तमाम सहाबा आपके सामने बैठे हुए हैं और अहले इल्म मौजूद हैं, ये भी सुन रहे हैं और आप हज़रात ज़हन रख रहे हैं। इस इंसानी तारीख में अरफात के मैदान में ऐसा दिन न उससे पहले कभी आया और ऐसा दिन क़यामत तक भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और 1 लाख से ज्यादा सहाबे किराम। उससे पहले अल्लाह के नबी मैदान अरफात में होते थे, सहाबा इतने ज्यादा नहीं थे। उसके बाद सहाबा से ज्यादा आए पर अल्लाह के नबी नहीं। तो ये एक ऐसा यूनिक दिन था इंसानी तारीख में। एक ही दिन ऐसा आया कि अरफात के मैदान में सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और 1 लाख से ज्यादा सहाबे किराम हैं। आपको जितनी नसीहतें बयान करी तो सारी नसीहतें आपने बयान कर दी और साथ ही ये भी फरमाया, लोगों तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा मेरे नबी मोहम्मद ने मेरा दीन तुम तक पहुंचाया या नहीं, तो तुम क्या जवाब दोगे। बुखारी में हदीस है ये। सहाबे किराम थे, उन्होंने हाथ खड़े करके कहा, या रसूलुल्लाह आपने सारा दीन हम तक पहुंचा दिया। उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस ईमानी कैफियत और मखसूस कुर्ब खुदावंदी की कैफियत के साथ क्या फरमाया, या अल्लाह आप गवाह हैं तमाम ने तस्लीम कर लिया कि दीन के हवाले कर चुका। साहबे किराम ने गवाही दी, हम गवाही देंगे कि आपने दीन हमारे हवाले कर दिया। न कोई सुस्ती हुई, न कोई कोताही हुई, न कोई कमी ज्यादती हुई, न आपने कोई वह सारा दीन आपने हमारे हवाले कर दिया। आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह को गवाह बना करके कहा, या अल्लाह आप भी गवाह हैं, दीन के हवाले हो चुका है, मैं बरी। आपने फरमाया अल्लाह
اللهم اشهد وفي روایت مرة ثالثة قال اللهم اشهد یا اللہ گواہ رہے دین کے حوالے ہو میں بری ہوں مجھے کچھ نہیں قیامت میں کوئی خلاف مجھ سے نہیں کر سکے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں لوگوں میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اب اگلے سال اس میدان میں تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی. پھر فرمایا لوگوں جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو میں باقی قوموں پر فخر کروں گا اپنی امت کے لوگوں کو دکھا کر یہ ہے میری امت اور باقی قوموں کے پاس ایسی باقی نبیوں کے پاس ایسی امت نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا اگر خبردار خبردار نے فرمایا خبردار خبردار تم اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. میرے بھائی عہد کر کے اٹھو کہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے قیامت کے دن ہمارا نبی ہم سے کہے کہ تم کیا لے کر آئے اور تمہاری وجہ سے تمہیں اللہ مجھے فرمائے کہ یہ آپ کو پتی کیسا آ گیا. جہاں رہو گے وہاں اپنے آپ کو میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرا نبی کل قیامت کے دن خوش ہوگا کہ شرمندہ ہو جائے. اگر یہ میسج تم ساتھ لے گئے میرے بھائی تم کلاس روم میں ہوں گے تم آفسوں میں ہوں گے تم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تمہارے قدموں پر شکار لگے ہوئے ہوں گے جس حال میں بھی تم ہوں گے اگر تیرے اندر یہ احساس جاگ گیا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جواب دینا ہے اور میں شرمندہ میرے بھائی تیرا قلم غلط نہیں چلے گا تیری کرسی غلط تجھے نہیں کروائے گی تیری جوانی تجھے غلط نہیں کرائے گی تو ہینڈ سم ہے تیری یہ جوانی اور تیری خود تیرا ہی خوبصورت باڈی ہے تجھے غلط نہیں ہونے دے گی اور اگر تو غربت کا شکار ہوگا کبھی غلطی نہیں کرے گا. یہ وہ روح ہے جو روح انسان کو پکڑ کر کے رکھتی ہے اور دائیں بائیں کہتی جانے دے گی. اگر میں کسی بھی مرحلے میں جہاں غلط طریقے سے میں دولت کما سکتا ہوں میں کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہوں اگر مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے سامنے پہنچنا ہے حضور نے فرمایا تیری وجہ سے میرا چہرہ سیاہی ہونا چاہیے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا. بس عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے اور اگر اس عہد پر ہم قائم رہیں انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور اگلی زندگی کامیاب ہوگی. میرے بھائیوں آپ لوگ جس خطے میں آباد ہیں اس خطے میں تمہارا دین تمہارے کندھوں پر ہے تمہیں اپنا دین پڑھنا بھی ہے اپنی مسجدیں بھی آباد رکھنی ہے اپنی بچوں کو بھی دین پر کھڑا کرنا ہے. جیسے کہ تم اپنی بچوں کی صحت کی فکر کرو گے ان کی تعلیم کی فکر کرو گے ان کے روزگار کی فکر کرو گے اسی طرح سے تم اپنے بچوں کی دین کی فکر بھی کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری اگلی نسل جو ہے وہ کسی اور راستے میں جا چکی ہوگی تو تمہاری مسجدیں بیمار ہو جائیں گی تمہارے مدرسے محمد بخشوں میں کھا ہونے لگے گی اور اس کے بعد میں جہاں آزادی ہوگی نمازیں ہوگی. اس لیے اپنے اس خطے میں رہنے والے خود اپنے دین کو پڑھنے کے لیے مدرسے بھی چلائیں مسجدیں آباد کریں جنازے پڑھیں نکاح پڑھیں دین اور مکتب پڑھیں ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب ہونا چاہیے اور ہر آدمی اپنے بچے کو مکتب کے ساتھ جوڑے ورنہ تمہارے یہ بچے آگے جب جائیں گے وہاں کو کیا مطلب بھی آتی ہے. عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ کہ ہم اپنے اس خطے کے دین پڑھنے والے بھی ہیں اور دین کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اللہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں اس وقت کچھ نکاح بھی پڑھنے ہیں. ظاہر ہے نکاح کے متعلق بہت اچھی گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن میں مختصر چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں کو عبادت بنا دیتا ہے جن کو دنیا کی دوسری قومیں کرتی تو ہیں مگر وہ سوشل کام کے اعتبار سے کرتی ہیں وہ گھر کی ضرورت کے اعتبار سے کرتی ہیں لیکن ہمارے دین میں وہ عبادت ہے. جیسے مسواک کرنا اسلامی عبادت ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے کتاب پڑھی جس میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا انگریز نے صرف اس بات پر کہ اسلام میں ہاتھ دھونے کا حکم نبی نے 1400 سال پہلے دیا اسی بات میں اس نے اسلام قبول کیا. محمد رسول اللہ کا کمال یہی ہے آپ نے ہر چیز کو عبادت بنا دیا. اس انگریز سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے اس نے کہا کہ جب کووڈ آ گیا اور کووڈ آنے کی وجہ سے میڈیکل والوں نے کہا کہ ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے اور ماسک بھی پہننا ہے اور سینیٹائزر بھی استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں کہا جانے لگا کہ ہینڈ واشنگ بار بار کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کا ہاتھ کسی چیز میں لگ گیا اور اس میں کووڈ کا وائرس لگ گیا تو جو تم یوں کرو گے تو وائرس اندر چلا جائے گا تو بیمار ہو جاؤ گے لہٰذا بار بار ہینڈ واشنگ کرو. کہتا ہے جب میں بار بار ہینڈ واشنگ کرتا تھا میں نے اپنی کلی جو مسلم تھا اس سے کہا تم کیوں نہیں ہینڈ واشنگ کرتے ہو اس نے کہا ہم نہیں کرتے. میں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے اس نے کہا ہمارے نبی نے تو ہم کو پہلے ہینڈ واشنگ کرائی. کب کرائی ہے کہا ہم کو 10-15 مرتبہ روز ہینڈ واشنگ کرنی ہوتی ہے. کہتا ہے میں نے اسے پوچھا کہ کیسے کرتے ہو اس نے کہا 5 نمازیں پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہے.
اور کوئی نماز اگر پڑھیں گے تو پھر بھی وضو کرنا پڑے گا. پھر کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں, باتھ روم جائیں گے تو ہاتھ دھوئیں گے, واپس نکلیں گے ہاتھ دھوئیں گے. تو ہم تو 10-15 مرتبہ ویسے ہی ہینڈ واش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انگریز کہتا ہے, میں سوچنے لگا بھائی جس کی ضرورت آج میڈیکل والوں کو سمجھ میں آئی, یہ بات ان کو ان کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی وہ نبی کہاں ہے آپ کے, میں بھی جاؤں گا ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اس نے جواب میں کہا وہ نبی آج نہیں, وہ تو گزر چکے ہیں. کہتے یہاں سے اس انگریز نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری یعنی آپ کی سیرت مبارکہ پڑھنی شروع کی اور آگے چل کے مسلمان ہو گیا. پہلے اس کا نام کچھ اور تھا, کچھ ڈانٹ کچھ نام تھا اس کا, اور اس کا نام عبد اللہ. کتاب میں نے پڑھی, اسلام نے ہر چیز کو عبادت بنا دی, نکاح بھی عبادت ہے. نکاح کی اس مجلس میں ایک میسج ان تمام لوگوں کے لیے جن کے نکاح ہو چکے ہیں, چاہے وہ سفید داڑھیوں والے کیوں نہ ہوں اور چاہے وہ جوانی کے جن کے نکاح ہو گئے, ان کے لیے نکاح کی مجلس کا میسج یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بناؤ, اپنی اخلاقی زندگی کو محبت والی زندگی بناؤ, ٹکراؤ والی, تنفیر والی, لڑائی والی اور ایک دوسرے کو ستانے والی زندگی مت بناؤ. کتنے نادان ہے وہ مرد کہ جس عورت کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اسی سے لڑتا رہتا ہے اور اسی پر ظلم کرتا ہے. کسی نادان ہے وہ خاتون کہ جس کو اپنے رفیق حیات کہتا ہے اسی کی تنقید کرتی ہے. ہمارا دین حکم کرتا ہے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور ہمارا دین حکم کرتا ہے عورتوں کو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں. جن کے نکاح ہو گئے وہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنائیں, اور کامیاب بنانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. کامیاب بنانے کے لیے ظلم سے بچنا ضروری ہے, برداشت کرنا ضروری ہے, پیار دینے اور پیار لینے کا حکم دیا گیا. جتنی محبتیں دو گے وہاں سے اتنی محبتیں آئیں گی. میرے بھائی اس وقت ہم طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہیں, ان میں سے بدترین خرابی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کا فیملی سسٹم تباہ. یہاں کے کورٹوں میں سب سے زیادہ کیس کن کے, میاں بیوی. یہاں کے وومن کمیشن میں جھگڑے کن کے ہیں, عورتوں کے. اور بلکہ ان مسلمانوں کا ظلم یہ بھی ہے, ان مسلمانوں کا ظلم اسلام پر یہ ہے کہ یہ میاں عورتوں کے حقوق ضائع نہیں کرتے ہیں اور دشمنوں کو اسلام پر تلوار چلانے کا موقع ملتا ہے. وہ مسلمانوں کی خرابیاں بیان کر کے کہتے ہیں کہ اسلام کیسا ہے. اسلام ایسا نہیں, وہ مسلمان خراب ہوتے ہیں. اپنی فیملی لائف کو کامیاب سے کامیاب تر بناؤ. اللہ کے نبی نے مردوں اور عورتوں کو جو حکم دیے وہ حکم پورے کرو. یہ میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے نکاح ہو چکے ہیں. جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے نکاح کی مجلس کا میسج یہ ہے کہ بھائی صاحب ابھی آپ کا نکاح نہیں ہو رہا ہے, ممکن ہے مہینے کے بعد, سال کے بعد, 5-7 سال کے بعد ہو جائے. آپ ابھی تعلیمی زندگی میں ہیں, ابھی آپ کو جاب کرنا ہے, پھر آپ کا روزگار ہوگا, اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہوگا تب تک اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ جس دن تمہارا نکاح ہو اس دن تم اندر سے کون رہے ہوں گے افسوس میں نے تو بدکاری بہت کی, اب نئی زندگی میں کیسے شروع کروں. جس دن تمہارا نکاح ہو اس دن تم فخر کے ساتھ کہہ سکو کہ میری جوانی بالکل پاک صاف ہے. اور اس پاک صاف رکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے بہت نرم ہو. ایک آپ کی بھائی صاحب سے آپ کو میسج دیتی ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرو. جس دن تمہارا نکاح ہو اس دن تمہارا من شاد اور تمہارا زمین مطمئن ہونا چاہیے. الحمدللہ میرے ہاتھ نے کوئی غلطی نہیں کی, میری آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کی, میری زبان نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے اپنے جسم کو کسی سے ٹچ نہیں ہونے دیا. اگر تم یہ کہنے میں کامیاب ہوگے تو اگلی زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. تم سمجھو گے تو بہت مشکل ہے, ہرگز مشکل نہیں ہے, ممکن ہے, یقیناً ممکن ہے. میں اپنے اس دوست ایسے انسان کو جانتا ہوں جو آج کشمیر کے ٹاپ کے ڈاکٹروں میں سے ہے. مجھے یاد ہے کہ جب وہ میڈیکل پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, سری نگر شہر سے روانہ ہوتے تو اس نے مجھ سے کہا مفتی صاحب میں عہد کر کے جا رہا ہوں جس کلاس میں رہوں گا اپنے کلاس کی جتنی فیمیل ہماری بہنیں ہوں گی نہ کسی لڑکی کی طرف کبھی دیکھوں گا اور نہ کسی لڑکی کا نام یاد رکھوں گا. 5 سال جموں میڈیکل کالج میں پڑھ کر کے ڈاکٹر واپس آیا, آج فخر کے ساتھ کہتا ہے میرے بیش کی جتنی لڑکیاں ہیں نہ کسی کا نام مجھے یاد ہے نہ کسی کی شکل مجھے یاد ہے. اور وہ ڈاکٹر ہے اور شاندار کرنے والے جب کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں. تو تم میں جو جوان لڑکے ہیں اور جن کے رشتے ابھی نہیں ہو رہے ہیں ابھی سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے, اور جس دن ہمارا نکاح ہوگا ہم فخر کے ساتھ اپنی بیویوں کو کہیں گے میں بالکل پاک دامن ہوں, میرے دل میں کوئی اور نہیں, میری نگاہوں میں کوئی اور نہیں, میں نے کسی سے ہینڈ شیک نہیں کیا, میرے موبائل میں کسی کا نمبر نہیں, میں نے نہ پبجیاں کھیلی ہیں نہ چیٹنگ کی ہیں اور نہ رات کو گندی میسیجیں کی. اگر تم یہ کہنے میں کامیاب ہو گے تو سمجھو نکاح کی مجلس کا میسج تم کو اچھا ہے.
نکاح کے معنی کا تیسرا میسج یہ ہے کہ میرے بھائیوں نکاحوں کو آسان سے آسان تر بناؤ. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمن نکاح برکت ایسا حکم، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بلوڈ کم سے کم پڑے. یہ جو مہر بہت زیادہ باندھے جا رہے ہیں، یہ جو ڈانسیں ہو رہی ہیں، بلکہ شہروں میں تو اب میرج ہالوں میں نکاح ہونے لگے ہیں، یہ سب کے سب تباہی کے راستے ہیں. سادہ نکاح کے اگر میں چونکہ اب زیادہ وقت نہیں ہے، سادہ نکاح کی مثال دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا، میں بہت حیران ہو گیا پڑھتے پڑھتے، اور اخیر میں جب اس کا کلائمیکس آ گیا، واقعے کا جب اخیر میں کلائمیکس آ گیا تو بالکل حیران ہو گیا کہ کیا واقعہ تھا. یہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ ایک عالم مدرسے سے اپنے گھر آئے دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے. ان کی بیوی نے اپنے شوہر مولانا صاحب سے کہا، مولانا صاحب آپ کے گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے، تمہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، تم تو بس اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہو. مولانا صاحب نے کہا اچھا یہ جوان ہو گئی، یہ بالغ ہو گئی ہے، مجھے تو خیال ہی نہیں ہے، اب کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے اس کی رشتے کی فکر کرو اور کیا کہنا. مولانا صاحب نے کھانا وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا. مکان کے باہر ایک کمرے میں ایک لڑکا رہتا تھا جو ان کا بھانجا تھا. اس بھانجے سے جا کر کہتے ہیں مولانا صاحب، بیٹا تیرا باپ فلاں شہر میں، وہ میرا بہنوئی ہے، میں تیرا ماموں ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ میری بات ٹھکرائے گا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تو میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار ہو جائے؟ وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ میرے ماموں جان اس طرح مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اسے سر نیچے کر کے کہا، ماموں جان اگر آپ کا فیصلہ ہے اور ابا جان کا فیصلہ ہے میں کیسے انکار کروں گا، جیسے آپ لوگ چاہیں گا. مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تیرا باپ جو میرا بہنوئی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ رشتہ رد نہیں کرے گا، مجھے امید ہے کہ وہ رشتہ قبول کرے گا، تو اگر راضی ہے مجھے ہاں کر دو. میں کہا ٹھیک ہے راضی. واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد بیوی نے کہا تھا نا بیٹی کی فکر تمہیں نہیں ہے، وہ بیٹی نلکے کے بعد برتن دھو رہی تھی. نلکے کے بعد جا کر مولانا صاحب اس بیٹی سے کہتی، بیٹی تمہاری امی نے کہا تم بالغ ہو چکی ہو اور میری ذمہ داری ہے تیرا رشتہ کرو، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ تیرا کسی سے رشتہ کروں؟ ماں کہہ رہی ہے بھائی عجیب انسان ہے آپ، اس بات بیٹی سے اس طرح پوچھ رہے ہیں آپ نکاح کرنے کے بعد. شریف بیٹی تھوڑے تمہیں جواب دے گی، اور شریف بیٹی کو تھوڑے اس طرح پوچھا جاتا ہے، وہ تو بڑی احتیاط سے پوچھنا ہوتا ہے. تم بڑے عجیب. کہتے بھائی شریعت کی بات ہے، شریعت کا حکم ہے، پوچھ کر کے نکاح کرنا ہے، اگر بیٹی رضامند ہے تو ٹھیک ہے. ماں نے کہا یہ رضامندی ہے تو اور کیا ہوگی، مگر تھوڑے منہ پھاڑ کر تمہیں جواب دے گی، یہ تو بیچاری شرمندہ ہے، باحیا واقع ہے. مولانا صاحب سمجھ گئے کہ میری بیٹی رضامند ہے. واپس آئے. واپس آنے کے بعد اس لڑکے کو کہا محلے سے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لاؤ. محلے سے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لایا، بٹھایا سامنے، اور سامنے بٹھا کر کے آپ گواہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی وہ جو برتن دھو رہی ہے اس کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، آپ دونوں گواہ رہے ہیں. اس کو خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد پھر کہا وہ میری بیٹی جو برتن دھو رہی ہے اس کا نکاح میں نے اس لڑکے کے ساتھ کیا. لڑکے سے کہا آپ نے قبول کر لیا؟ جہاں قبول کر لیا. کہا مہر تم بعد میں دے دینا جب تیرا باپ آئے گا. تم نے نکاح جو قبول کر لیا. کل جاؤ اللہ کیا ہوا. اس کے بعد پھر بلا لیا باپ، اور واپس بلانے کے بعد کہا دکان سے شریری خرید کر لاؤ. پیسے تھے نہیں، 10 پیسے دیے یا 2 پیسے، 2 شریری خرید کر کے لایا، اور اس نے کچھ تو خود کھایا، کچھ 2 آدمیوں کو کھلایا. میں نے کہا دیکھو نکاح کی وجہ سے میٹھی چیز کھانی سنت ہے، کھجور آپ اس وقت خرید نہیں سکتے، چلو شریری کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکا جو ہی باہر نکل گیا، مولانا صاحب اپنی بیٹی کے پاس گئے، کہتے کہ بیٹی برتن چھوڑ دو، میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، میں ابھی تم کو رخصت کر رہا ہوں. لڑکے کو واپس بلایا. وہ بلانے کے بعد کہا باہر سے نقشہ لے کر کے آؤ اور تمہاری بیوی کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. ماں نے کہا بھائی صاحب آپ انسان ہو یا کیا ہو، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے شریعت کا حکم میں نے پورا کیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا. کہنے لگا پر ٹھیک ہے رخصت کرنا ہے تو شام تک تو ٹھہرو، کم سے کم ایک جوڑا اس بچی کے لیے میں بنا دوں گی، وہ نیا جوڑا پہن کر کے جائے گی. تو مولانا صاحب نے کہا جن کپڑوں میں میری بیٹی نے نماز پڑھی ہے ان کپڑوں میں دلہن بن کے جانے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد بیٹی کو روانہ کر دیا. واپس آنے کے بعد اب بیوی سے کہتے ہیں آؤ لاؤ. کون تھے یہ؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طرح، اور جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ سرفراز احمد خان کے ساتھ تھے. ان کا نام تھا عبداللہ انصاری. وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کا پہلا ہیڈ تھا.
اور اسی عبداللہ انصاری کے سر سید احمد خان کو قدم قدم پر مدینے رہنمائی کرتے تھے. تو مولانا عبداللہ انصاری داماد رہے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے, اور اس طرح سے نکاح ہوتا ہے. میرے بھائی عہد کرو انشاءاللہ کہ نکاح ہم سادہ سے سادہ کریں گے اور فضول خرچوں سے بچا کر کے کریں گے, اور جلد نکاح کریں گے, اور مناسب جگہوں پر نکاح کریں گے, اور ڈانس اور وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے نکاحوں کے اندر بے برکتی آتی ہیں وہ بے برکت نہیں کریں گے, اور مہر اتنا ہی رکھیں گے جتنا ادا کر سکیں گے, اور جو مہر طے ہو جائے گا اس کی ادائیگی کا عہد کر کے اٹھیں گے. اللہ جل شانہ اس وقت جو نکاح پڑھے جا رہے ہیں اور نکاحوں کو کامیاب سے کامیاب بنائیں, اور آئندہ تمام جن لڑکوں کے نکاح بھی نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے نکاح جلد سے جلد مقدر ہوں, اور تب تک اللہ تعالیٰ شان ان کی عصمتوں اور ان کی جوانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.